اما بعد، پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 11 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی 5۔ کل میرے دوستوں میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کے سامنے رکھا تو والد صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی کیا تعبیر بتلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے آپ کے لیے تدبیر کرنا، حیلہ کریں گے آپ کے لیے حیلہ کرنا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حسد کریں گے وہ آپ سے حسد کرنا، کیونکہ خواب اس طرح کا تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو ایک قول کے مطابق بتایا، اور 10 بھائی دوسری ماں سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 بھائی ہیں ان کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے لیہ۔ کیا نام ہے؟ لیہ۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا ہے؟ خالہ کی بیٹی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ راحیل۔ یہ ان کی بہن ہے، صحیح سمجھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ ہیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ 10 کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف سے کہا کہ آپ ان کو اپنا خواب نہ بیان کرنا، وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ شیطان تو انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ خواب بیان کر دیا، یہ اتنا اچھا خواب ہے، تو وہ تو آپ سے شیطان ان کے دل میں ڈالے گا کہ بھی یہ تو اعزاز مل گیا ان کو، حالانکہ وہ ایک خواب ہی تھا نا۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر ایسا خواب دیکھے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرے تو شاید اتنا حسد نہ پیدا ہو، لیکن چونکہ انبیاء کا خاندان ہے، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کرنی ہے، تو یہ موقع ایسا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بھائی خواب دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے تو اعزاز بن جائے گا۔ چونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ خاندان نبوی ہے، اور اس خاندان میں سے اگر کسی کو چن لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمارے اوپر کیا حاصل ہو جائے گا۔ تو وہاں پر شیطان زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی کہ شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے پھسل بھی گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال بھی دیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس لیے بابا یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ باقی اس کی تعبیر کے حوالے سے یعقوب علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ تجھے اس کی تعبیر خود پتہ چل جائے گی، تجھے اس کی تعبیر کیا ہو جائے گی؟ خود پتہ چل جائے گی۔ بلکہ اس کی نہیں صرف، بلکہ جتنے بھی خواب لوگوں کو آیا کریں گے آپ ان کی تعبیر لوگوں کو بتایا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو تعبیر و رؤیا کا علم عطا فرمائیں گے۔ بات نہیں سمجھے؟ جو اگلی آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا، کیسے بلا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے یجتبیک ربک، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اجتبا کا لفظ جب بھی کسی نبی کی طرف بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے بھلا؟ نبوت مراد ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ نبوت عطا فرمائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھلائیں گے آپ کو من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ آپ جانتے ہیں کہ
جیل کے اندر بھی دو لوگوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی خواب کی تعبیر بتلائی۔ پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی تعبیر بتلائی۔ پھر جب بھائی اپنے والد کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا، یاد آیا ہوگا کچھ آپ کو کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کریں گے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کریں گے اپنی نعمت آپ پر، اور پوری کریں گے اپنی نعمت آپ پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، آگے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو نبوت عطا بھی فرمائیں گے، صرف چنا نہیں بلکہ نبوت عطا کریں گے، یعنی اپنی نعمتوں کو پورا کریں گے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آل یعقوب پر، آل یعقوب سے مراد اب کون ہے بھلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں ان پر اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، ایسے ہی ان کے بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما اتمہا ابویک، جیسا کہ اس نعمت کو پورا کیا تیرے والدین یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، من قبل، اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ اب یہ جو نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اس سے مراد خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا بھلا؟ نبوت ہے، کیونکہ یہ نعمت اللہ رب العزت نے کس کو عطا فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یعقوب علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے والدین کو اللہ نے عطا کی ایسے ہی تمہیں اور یعقوب کی آل کو بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار وہ جاننے والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی تمہید۔ کیا؟ یہ تھی تمہید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ رب العزت نے بطور تمہید کے بیان کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں۔ اور شروع کیسے کیا؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں البتہ تحقیق تھیں یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے حضرات بہت سارے سوالات کرتے رہتے تھے، جیسا کہ 3 سوال تو مشہور ہیں، آپ نے پیچھے پڑھے کہاں بھلا، آگے آئیں گے 15ویں پارے کے اندر۔ ایک انہوں نے سوال کیا تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، یسألونک عن ذی القرنین، کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ایک سوال انہوں نے کیا تھا یسألونک عن الروح، کہ روح کیا ہے۔ اور ایک سوال انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ جیسے وہاں پر لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، یہاں پر بھی لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں اور ایک عرصے تک وہ سنی سنائی جاتی ہیں، یعنی ان کا ایک چرچا ہوتا ہے سننے سنانے کے حوالے سے۔ پھر ایک عرصے کے بعد سننے سنانے کی روٹین کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ ان کے بارے میں چیدہ چیدہ جگہوں پر سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ جی
کہانی ہم نے سنی، یہ کس نے سنائی، کہاں سے سنائی، اس کا کیا پس منظر تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، اس کا کیا واقعہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی چونکہ بڑی انٹرسٹڈ تھی کہ بھائیوں نے انہیں اٹھایا، قتل کرنے کا پروگرام بنایا، پھر قتل کرنے سے باز آ گئے، پھر کنویں میں ڈال دیا، پھر ان کو قافلہ والوں نے نکالا، پھر ان کو عزیز مصر کے پاس پہنچایا گیا، انہوں نے ان کو خریدا اور خرید کر پھر ان کو اپنے اس کے اندر رکھا، پھر وہ بادشاہ بنے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سوالات کیا کرتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک تو دین بڑا تبدیل ہو گیا۔ پہلا عیسائیت آئی، وہ ختم ہوگی، یہودیت آئی، وہ ختم ہوگی، یہ یعقوب علیہ السلام تو ان تمام سے پہلے کی ہے نا، تو اس لیے بڑی تبدیلیاں آ گئی۔ تو لوگ طرح طرح کے واقعات اور طرح طرح کے حوے جو تھے وہ کہانیاں مشہور تھیں۔ تو ان میں خاص طور پہ جو مشہور کہانی تھی وہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے۔ اب ان لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے، اس سٹوری کے حوالے سے، اس کہانی کے حوالے سے، اس واقعہ کے حوالے سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ کہانی تھی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جیسے ہمارے ہاں کہانیاں بہت ساری مشہور ہو جاتی ہیں نا جی، آپ نے بھی سنی ہوگی اپنے بزرگوں سے کہانی، ہم نے بھی بہت ساری کہانیاں اپنے بزرگوں سے سنی ہیں۔ وہ علی بابا 40 چور کی کہانی، اتری چھتری ایک پری ہوا کرتی تھی اس کی کہانی، ادڑو والی کہانی، بہت ساری کہانیاں مشہور ہوئی۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ یہ بھی ایک کہانی ہے، یہ بھی ایک سٹوری ہے، لیکن حقیقت یہ سٹوری نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک نبی کا واقعہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یہ ایک سٹوری نہیں ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ ان کے میں نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا، ان کے یہ 10 بھائی تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام سے بڑے اور ایک تھے یوسف علیہ السلام سے چھوٹے، ان کا نام تو آپ حضرات جانتے ہیں، بنیامین۔ ان میں ایک نام تھا روبیل، کیا نام تھا؟ روبیل، اور ایک نام تھا روبین، اور ایک نام تھا شمعون، اور ایک نام تھا لاوا، اور ایک نام تھا یہودا، اور ایک نام تھا زبلون، اور ایک نام تھا عاشر، اور ایک نام تھا زبالون، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا لیہ بنت لابان۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی تھی۔ سمجھ آگی جی؟ یہ 10 بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ تھے، اور 2 بھائی وہ تھے، ان کی والدہ کا نام تھا راحیل اور ان کی والدہ کا نام تھا لیہ۔ باقی انشاءاللہ یہاں سے کل کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔